بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لیے چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، اور اللہ کے نازل کردہ آسمانی پانی میں کہ پھر اس کے ذریعے سے زمین کو جو مردہ ہو چکی تھی زندہ کیا، اور ان ہر قسم کے جانوروں میں سے جو اس نے زمین میں پھیلائے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، جو اس نے زمین میں پھیلائے اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان پابند کر دیے گئے، ان سب میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں جی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے الوہیت میں اپنے یکتا ہونے کی دلیل بیان فرماتے ہوئے بیان کیا کہ اسی نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ اس میں ہے وجود بخشا، اور اسی نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ یہ سب ایک وحدانیت کا ثبوت فراہم کر رہی ہیں، دلائل توحید ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، یعنی آسمانوں کی رفت، لطافت، وسعت، نجوم و کواکب، ستاروں، سیاروں اور فلک پر ان کی گردش میں، اور زمین اور اس کی کثافت، پستی اور اس کے پہاڑوں، سمندروں، جنگلوں، بیابانوں، آبادیوں اور ان منافع میں جو اس میں ہیں رکھ دیے گئے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، یعنی ان میں سے ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں رکتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے، کبھی رات، کبھی دن کا کچھ حصہ رات میں آ جاتا ہے، کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں آ جاتا ہے، پھر ایک دوسرے کو کاٹنے لگ جاتے ہیں، جیسا کہ فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی رات کے حصوں کو دن میں اور دن کے کچھ حصے کو رات میں داخل کرتا ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں ہیں، یعنی دریاؤں اور سمندروں کے مسخر کرنے میں جو کشتیوں اور جہازوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچاتی ہیں، اور اسی طرح سے ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک کے لوگوں کی معیشت اور تجارت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آگے فرمایا جی وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور بارش میں جس کو اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتا ہے اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، جیسا کہ فرمایا وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یأکلون وجعلنا فیها جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیها من العیون لیأکلوا من ثمره وعملته ایدیہم افلا یشکرون سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین میں ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اسی میں سے اناج اگایا، پھر یہ کہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور اسی میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اور اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ وہ ان کے پھل کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنائے، پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کی اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر بھی نہیں سب کے جوڑے بنائے، یعنی بہت ساری چیزیں جن کی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی جوڑے بنائے ہیں۔ وَبَثَّ فِيهِمَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین پر ہر قسم کے جانوروں میں سے جو اس نے پھیلائے، جو شکلوں، رنگوں اور منفعتوں میں یعنی منافعوں میں، اپنے نفع رکھنے والی چیزوں میں اور چھوٹے بڑے ہونے کے اعتبار سے مختلف ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے اور رزق عطا فرماتا ہے، اس کے لیے ان میں سے کوئی ایک بھی مخفی نہیں ہے۔ یعنی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ جانوروں کو ہر جگہ، وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں نا، وہ پتھر توڑتے ہیں لوگ، اس میں سے کیڑا نکل آتا ہے، اور وہ پتھر میں کیڑا کو کون خوراک پہنچا رہا ہے۔ وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلانے میں کہ ہوا کبھی رحمت لے کر آتی ہے، کبھی عذاب، کبھی بادلوں کے آگے آگے بشارت لے کر آتی ہے، کبھی بادلوں کو چلاتی ہے، کبھی جمع کر دیتی ہے، کبھی الگ الگ کر دیتی ہے، کبھی شمال کی طرف لے جاتی ہے جسے شامی کہا جاتا ہے، کبھی یمن کی طرف لے جاتی ہے، کبھی باد صبا آتی ہے، اور اس سے مراد وہ ہے جو مشرق کی طرف سے آتی ہے اور کعبے کے رخ سے ٹکراتی ہے، کبھی باد پچھم سے آتی ہے، یہ مغربی جانب یعنی کعبے کی پشت کی طرف سے آنے والی ہوا ہوتی ہے۔ لوگوں نے ہواؤں، بارشوں، ستاروں کے لغات و احکام سے بہت سی کتابیں لکھی ہیں جن کا یہاں وہ کہتے ہیں ذکر کرنا بلا وجہ کی طوالت ہو جائے گی۔ آگے جی لآیات، آگے کیا ہے جی والسحاب المسخر بین السماء والارض، یعنی بادلوں میں جو زمین، آسمان و زمین کے درمیان چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اور مشیت سے جن زمینوں اور علاقوں کی طرف چاہتا ہے انہیں لے جاتا ہے، یعنی کنٹرولڈ ہوتے ہیں وہ۔
لآیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی روشن دلیلیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دلائل کو اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان کی اہمیت کو اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اگر غور کریں کہ اس میں مفسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ اس میں لکھا ہے، اگر ہمیں کہا جائے کہ جی اس آیت کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں تو میرا خیال ہے ہمارے ذہن میں اتنی چیزیں نہیں آئیں گی۔ یہ کہ ہوا ادھر سے بھی چلتی ہے، اچھا زمین کی تخلیق میں اور کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، ایک دم سے ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا جب تک کہ ہمارے نالج میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو واقعی علم عطا فرمایا کہ ان کو پتہ تھا کہ ان باتوں کو کھول کے کیسے بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ کمی بیشی معاف فرمانا، اور اس سلسلے کو اسی طرح انشاءاللہ ہم اب تیری توفیق سے چلاتے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔